السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی کہانی ہے جس نے اپنے محبوب کی داستان سنائی تھی۔ میرا جنم ایک ایسے علاقے میں ہوا جہاں عورت کے لیے قوانین بہت سخت ہیں۔ قوانین کی بجائے روایات اور رواج کہوں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ہمارا گھرانہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ والدین بچوں پر سختی کرتے تھے مگر اس قدر نہیں کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں۔ والدین نے مجھے بچپن میں پیار دیا اور میں ایک نارمل شخصیت کی حامل فرد تھی۔ جب میٹرک میں تھی بابا جان نے میری نسبت چاچا زاد احمد سے طے کر دی۔ میں بہت خوش تھی، احمد مجھے بھی پسند تھا، لیکن اس وقت تو ہم بہن بھائیوں جیسے معصوم تھے۔ ایک ہی گھر میں رہتے تھے جس کو دیوار کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ کیونکہ بچے بڑے ہو گئے تھے ہمارے والدین کا خیال تھا کہ میری اور احمد خان کی شادی 2 سال بعد کر دی جائے گی، چونکہ ہمارے خاندان میں بزرگ اپنی اولاد کی شادی میں دیر کو بدشگونی خیال کرتے تھے۔ جن دنوں میں نے میٹرک پاس کیا کالج میں داخلے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ پس و پیش کے بعد والد صاحب نے گرلز کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں نے سائنس میں داخلہ لیا کیونکہ دل میں ڈاکٹر بننے کی آرزو تھی۔ والدین نے منع نہ کیا کہ پڑھتی ہے تو پڑھنے دو، جب شادی کا وقت آئے گا تو شادی بھی کر دیں گے۔ فرسٹ ایئر میں تھی کہ ایک دن خالہ جان بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے آ گئیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تفریح کا کوئی موقع نکل آیا ہے۔ کافی ٹائم سے بوریت تھی جو کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ زاد کی شادی پر ہم اور چچا کے اہل خانہ اکٹھے 2 دن پہلے اسلام آباد گئے تاکہ شادی کے انتظامات میں ہاتھ بٹا سکیں۔ جاتے ہی میرے بھائی اور چچا زاد خالہ کے بیٹوں کے ساتھ کاموں میں لگ گئے۔ بارات والے دن ہم سب بڑے اہتمام سے تیار ہوئے۔ احمد نے بھی خوبصورت اور منفرد لباس زیب تن کیا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں خوب جچ رہا تھا اور میں بار بار اپنے ہونے والے جیون ساتھی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں بھی بہت خوب تیار ہوئی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرا منگیتر میری طرف دیکھنے کی بجائے کسی اور سمت دیکھ رہا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر سوچا کہ خواہ ہی جیلس ہو رہی ہوں، وہ تو ویسے ہی اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہر لڑکی کو دیکھنا تو لڑکوں کی فطرت ہوتی ہے۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ دلہن کو دولہے والے لے کر چلے گئے۔ جب ہم گھر لوٹے تو میں نے احمد کو کھویا کھویا پایا۔ پوچھا کیا ہوا؟ احمد اس قدر کیوں کھوئے کھوئے لگتے ہو؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا تمہیں کو بتاؤں گا اپنے دل کی بات، اور کسے بتاؤں گا؟ لیکن پھر تمہیں میری مدد بھی کرنی ہوگی۔ وعدہ کرو میری مدد کرو گی نا؟ میں نے وعدہ کر لیا کہ احمد تو مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھا۔ اس نے مجھ پر اعتماد کیا تھا۔ وہ شروع سے ہی مجھ پر اعتماد کرتا تھا۔ کہنے لگا زرتاشا مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، کیونکہ تم میری ہمراز ہو اس لیے دل کی بات تمہیں سے کہتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ نام تو بتاؤ۔ اس کا نام زرغونہ ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ پھرتی تھی۔ اچھا وہ تو میری دوست ہے اور ہم جماعت بھی۔ دراصل وہ خالو کی رشتہ دار ہیں، اسی وجہ سے وہ بھی خالہ زاد کی شادی میں آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ آئی تھی۔ تو کیا تم اس کو پہلے سے جانتی ہو؟ ہاں احمد، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری تو پسندیدہ دوست ہے، میری کلاس میں پڑھتی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اب میں تمہارے ذریعے آسانی سے اپنے دل کی بات اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ تم نے وعدہ کیا ہے نا کہ تم میری مدد کرو گی، تو کیا میری مدد کرو گی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں نے بجھے ہوئے دل سے کہا۔ بھلا میں کیسے انکار کرتی؟ کیا کوئی اپنے محبوب کو بھی انکار کر سکتا ہے؟ تو پھر تم اسے میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں اور شادی کی تمنا بھی رکھتا ہوں۔ کہو گی نا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ہاں بھائی، اچھا ٹھیک ہے، میں ضرور تمہارا پیغام اسے پہنچا دوں گی۔ حالانکہ میرے دل پر قیامت بیت رہی تھی۔ محبت تو نام ہی قربانی کا ہے، اپنے محبوب کو خوش دیکھنے کا اور اس کی خوشیاں پوری کرنے کا۔ میں نے اگلے روز کالج جا کر زرغونہ کو احمد کا پیغام پہنچا دیا۔ وہ تو جیسے پہلے سے ہی منتظر تھی کہ دونوں طرف لگن برابر لگی ہوئی تھی۔ اس نے صد اشتیاق سے بات سنی اور جواب میں ایک پرچے پر شعر لکھ کر دیا کہ اپنے کزن کو دے دینا۔ شعر کا مفہوم اظہار محبت تھا۔ میں نے یہ پرچہ گھر آ کر احمد کے حوالے کیا، جیسے اپنوں کی امانت کو حوالے کرتے ہیں۔ اس نے پڑھا تو خوش ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا،
میں تو ایک ڈاکیا، ایک پیغام رساں بن گئی۔ دونوں میری معرفت کاغذ پر حروف کشیدہ کرتے اور ہم کلام ہوتے۔ میں وعدہ کر کے پھنس گئی تھی، ہر روز کرب سے گزرتی، مگر اپنے محبوب کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ناخوشگوار فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ میرے دل کی حالت دیگر گوں اور میری محبت زخمی ہوتی گئی اور ان کا دلی تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ یہی سوچتی تھی کہ جب احمد مجھے نہیں زرغونہ کو چاہتا ہے تو اس کی محبت اور خوشیوں پر زرغونہ کا حق بنتا ہے، میرا نہیں۔ زبردستی شادی، مجھے ایسی شادی منظور نہ تھی۔ جب جان چکی کہ احمد کسی اور سے پیار کرتا ہے، دل کو یہی کہتی تھی کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ، ان کو راہ دے دو، آگے ان کی قسمت، رب نے تقدیر میں لکھا ہوگا تو انہیں ملا دے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک کر دے گا۔ احمد تو اپنی کامیابی پر پھولے نہ سماتا تھا۔ دن میں کئی بار آ کر مجھ سے زرغونہ کے بارے میں بات کرتا اور چاہتا تھا کہ بس میں اس کی محبوبہ کا ہی تذکرہ کرتی جاؤں۔ کالج میں وہ کیسی تھی، آج اس کے ساتھ دن کیسا گزرا، کیا کہتی تھی میرے بارے میں، کیا باتیں ہوئیں تمہارے ساتھ، لمحے لمحے کی رپورٹ سننا چاہتا تھا، اور بدلے میں بادل نخواستہ اس کو لمحے لمحے کی ہر بات بتانے پر مجبور تھی، محض احمد کو خوش دیکھنے کے لیے۔ اپنے محبوب کو خوش دیکھنے کے لیے زرغونہ کی چاہت میں میرا کزن مجنوں سا ہو گیا۔ اس کی محبت میں دن رات اسی کے خیالوں میں گرفتار تھے، اس کی یاد میں گلے گلے ڈوب گیا تھا۔ دونوں فون پر باتیں بھی کرنے لگے اور پھر ملاقاتیں بھی ہونے لگیں۔ ستم یہ کہ دونوں ہی مجھ پر اعتبار کرتے تھے، مجھے اپنا راستہ جان کر ہر بات بتاتے اور میں ان سے اپنے سلگتے ہوئے جذبات چھپاتی، اپنے دل کی حالت نہ بتاتی۔ دونوں کو معلوم نہ تھا کہ میں احمد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اللہ کے بعد اگر کسی انسان سے محبت تھی تو وہ احمد تھا، جس سے ایک بار نہ کہہ سکی کہ احمد میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، اور تم تو ہو بھی میرے منگیتر، ذرا میری طرف بھی دیکھ لو، میرے دل کی کیا حالت ہے، میں کس کو بتاؤں، تمہاری اور زرغونہ کی میں ہم راز ہوں، مگر میرا غم گسار میرا راستہ اور کوئی نہیں۔ احمد کا خیال تھا کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر سکے گا، وہ ماں باپ کا چہیتا تھا اور ابھی زیر تعلیم تھا، اس لیے والدین بھی شادی کے لیے نہیں کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا 2 سال بعد جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گا تو اس کی شادی کا مرحلہ آئے گا، تب یہ بات کریں گے۔ ایک دن مجھے زرغونہ نے بتایا کہ اس کے والدین اس کی شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں رہ گئی، کیونکہ احمد کے جذبات میں دیکھ رہی تھی، جانتی تھی اس خبر سے میرے کزن کو کتنا صدمہ ہوگا، وہ تو برداشت بھی نہ کر پائے گا، اس صدمے سے اس پر تو قیامت گزر جائے گی۔ اور زرغونہ اب وہ آنسو بہا رہی تھی میرے سامنے۔ اس کے والد سخت ہیں، ہرگز اس کی نہ سنیں گے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، بس دل پر پتھر رکھ کر احمد کو بتانا تھا، مگر میں زرغونہ سے خفا ہو گئی کہ یہ کیا تماشا ہے کہ وعدہ کسی اور سے اور شادی کسی اور سے۔ اگر ایسے ہی مجبور تھی تو میرے کزن کو بلکہ میرے منگیتر کو پہلے دن ہی امید کے راستے پر نہ چلایا ہوتا۔ اس نے تو میرا بھی خیال نہیں کیا اور تمہاری محبت میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، اسے اتنی دور تک اپنے ساتھ سفر کرا لیا، اور جب اس نے تم کو اپنی منزل سمجھ لیا اور اب بزدلی دکھا رہی ہو اور تم کو اپنی مجبوریاں دکھائی دے رہی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے کہوں احمد سے، مگر پھر دل پر پتھر رکھ کر بتانا ہی پڑا۔ یہ بھی زرغونہ کا پیغام تھا جو اس تک پہنچانا لازمی تھا۔ جب میں نے بتایا کہ زرغونہ کی شادی ہے تو وہ ہنس کر بولا کہ میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرو۔ میں نے کہا سچ کہہ رہی ہوں، مجھے تمہاری قسم، یہ مجھے زرغونہ نے کہا ہے کہ تم کو بتا دوں۔ تب وہ کچھ پریشان سا ہو گیا اور پھر اس نے زرغونہ کو فون کیا۔ جب اس نے بتایا یہ بات صحیح ہے تو احمد نے فون رکھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے بستر پر لیٹا رو رہا تھا۔ تسلی دینے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ نہ سنا، جیسے گنگا بہرا اور اندھا ہو گیا ہو۔ وہ بس روتا ہی رہا اور میں پریشان ہو کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ کسی کی خاطر احمد کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھ کر میں دہل گئی تھی۔ کمرے میں آ کر میں بھی خوب روئی، کیونکہ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس قدر صدمے میں چلا گیا کہ بیمار پڑ گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسے ہسپتال لے کر جانا پڑا۔
ادھر زرغونہ کی منگنی ہو گئی اور شادی کی تاریخ قریب آ گئی۔ اس روز میں بہت روئی جب مجھے زرغونہ کی شادی کا کارڈ ملا۔ میرا منگیتر بھی اسی دن ہسپتال سے گھر واپس آیا تھا۔ میں اپنے محبوب کزن کی حالت دیکھ کر زرغونہ کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی، جس کی وجہ سے احمد کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے تن سے روح کو کھینچ لیا ہو، اور اس بے وفا سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ایک تسلی کا خط لکھ دیتی جو ہر روز محبت نامہ لکھ کر مجھے دیا کرتی تھی۔ اب اس نے اچانک ہی ترک تعلق کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے احمد اور بھی زیادہ غمزدہ تھا۔ اگلے دن میں کالج گئی تو وہ اپنا کالج لیونگ سرٹیفکیٹ لینے آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ وہ میرے پاس آئی اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگی۔ زرتاشا، مجھ سے منہ مت پھیرو، میری بات سن لو، آج میرا آخری کام کر دو، پھر شاید ہم کبھی مل سکیں گے یا نہیں۔ خدا معلوم میں مجبور ہوں، اور میری مجبوری اس خط سے احمد پر ہی نہیں تم پر بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، چہرہ زرد، اور چہرے پر کچھ ایسا کرب تھا کہ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنی خوشی اور مرضی سے احمد سے جدا نہیں ہو رہی، واقعی مجبور ہے۔ میں نے خط اس سے لے لیا، گھر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر زرغونہ کا خط پڑھا۔ اس وقت جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، مگر یہ میری سوتیلی ماں نے کرایا ہے۔ میں کب تم سے جدا ہونا چاہتی تھی، لیکن ان ظالموں نے جدا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب صرف تم سے ہی نہیں، شاید میں ہر کسی سے اس دنیا سے اور اپنی زندگی سے بھی جدا ہو کر چلی جاؤں گی۔ میں آج ابو کے سامنے بول پڑی، انہوں نے مجھے مارا بھی، تبھی میں نے غصے اور دکھ میں کچھ کھا لیا ہے۔ یہ ایک زہریلی دوا تھی۔ اس وقت میرے دل میں جلن ہو رہی ہے اور کھانسی کے ساتھ منہ سے خون آیا ہے۔ تبھی بہانے سے دوڑی کالج آئی ہوں تاکہ زرتاشا کو تمہارے نام یہ آخری خط دے سکوں۔ معلوم نہیں واپس زندہ گھر پہنچ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ بے شک میرا اس طرح مر جانا تمہارے لیے بہت دردناک ہوگا، اس لیے اس خط کے ساتھ وہ دوا ارسال کر رہی ہوں کہ میری موت کی خبر سنو تو برداشت کر لینا، اور اگر برداشت نہ کر سکو تو پھر تم اسے کھا لینا، کیونکہ میں نے بھی اسی دوا کو کھایا ہے۔ اگر میری موت کے بعد تمہیں زندہ رہنے کا دم ہو تو پھر اس پڑیا کو گرا دینا۔ میں نے تو صرف وفا کی خاطر یہ زہر پھانکا ہے، کیونکہ تم سے جدا ہو کر میں کسی اور کے ساتھ نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی۔ کل میرا نکاح ہونا تھا، لیکن کل میرے گھر شادی سے قبل ماتم گھر میں بدل جائے گا، اور میں نے گھر والوں کے آگے ہاتھ جوڑے بہت منت سماجت کی، مگر انہوں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ تو اب میں بھی مزید نہیں جیوں گی، ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روز حشر ضرور ان کے دامن گیر ہو جاؤں گی جنہوں نے مجھ سے میری خوشیاں اور زندگی چھینی ہے۔ خدا ان کو اس دنیا میں بھی زخم دے جنہوں نے ہمارے دل پر زخم لگائے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ پیاروں کی جدائی کس قدر دردناک ہوتی ہے۔ تمہارے دل میں بہت سے غموں کے جال بچھا کر جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اس صبر کا اجر تم کو اللہ دے گا۔ تم نے محبت کرتے ہوئے کبھی میرے تن کو میلا نہیں کیا۔ ہم پاک باز تھے، یہی امر ہماری سچی محبت کی گواہی بنے گا۔ میں چلی جاؤں گی، اب تمہارے ساتھ بس میری یادیں ہی رہیں گی۔ ہمت نہ ہارنا، کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم جدا ہو گئے ہیں۔ تم ہی میرے سچے اور حقیقی ساتھی تھے، ہم مر کر بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ یہاں نہیں تو قیامت کے روز ضرور ملیں گے۔ اس وقت میں بہت تکلیف میں ہوں، گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ خط لکھ رہی ہوں۔ زرغونہ کا خط پڑھ کر تو میں سن ہو گئی۔ کیا واقعی اس وقت اس نے زہر پھانک رکھا تھا جب وہ مجھے خط دے رہی تھی؟ اس کے گھر کا فاصلہ کالج سے صرف 5 منٹ پر تھا، پھر بھی وہ اس حال میں کیوں کر گھر تک پہنچی ہوگی؟ اس کا چہرہ اس وقت سرسوں کے پھول کی طرح زرد تھا، اور آنکھیں کرب سے کھچی ہوئی تھیں، شاید کہ وہ موت اور زندگی کی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ دل نے کہا کہ یہ خط احمد کو مت دینا، مگر میں نے کہا کہ نہیں، اسے دینا ہی ہوگا، ورنہ وہ عمر بھر امید کی کشتی میں سوار رہے گا۔ بے شک ایسے زخم جلد نہیں بھرتے، مگر وقت ان کو آہستہ آہستہ منتقل کر دیتا ہے۔ اس وقت تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی زرغونہ نے زہر پھانک لیا ہوگا۔ کیا کوئی اس دور میں بھی کسی سے اتنا پیار کر سکتا ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو اس کی خاطر خودکشی کر لے؟ میں نے وہ خط جو آخری امانت تھی زرغونہ کی، احمد کو پہنچا دیا۔ وہ خط پڑھ کر بہت پریشان ہوا،
لیکن میں نے اسے وہ پڑیا نہیں دی جو اس خط میں لپیٹ کر مجھے زرغونہ نے دی تھی۔ اس کو میں نے غسل خانے کی موری میں بہا دیا۔ نہیں معلوم وہ زہر تھا یا نہیں، مگر میرا دل یہی کہتا تھا کہ اس کو تلف کر دوں، سو میں نے کر دیا۔ زرغونہ واقعی جان سے گزر گئی تھی۔ جب یہ خبر احمد کو ملی تو وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اسے ایک بار پھر ہسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں کئی دن داخل رہا۔ آخر گھر آ گیا۔ اب ہر وقت کی یاد میں رونا اور اس کے ساتھ گزرے ایک ایک لمحے کو ذہن میں لا کر تڑپتا ہے۔ میں دن رات اپنے منگیتر کی صحت کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ آخر اللہ نے میری دعائیں سن لی اور احمد رفتہ رفتہ صحت یاب ہونے لگا۔ قدرت نے اس پر رحم کیا کہ میرے دل میں اس کی محبت باقی تھی۔ میں نے اس کو زندہ رہنے کا درس دیا اور حوصلہ بڑھانے میں دن رات ایک کر دیے۔ ہر وقت اس سے زرغونہ کی باتیں کرتی، جس سے اس کے دل کا غم ہلکا ہوتا جاتا تھا۔ ایک روز جب وہ اس کی یاد میں رو رہا تھا تو میں اس کے پاس آئی۔ اسے کہا کہ میری طرف دیکھو، تم تو مرد ہو کر روتے ہو اور میں عورت ہو کر نہیں روتی۔ حالانکہ میں تم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں جتنی زرغونہ تم سے کرتی تھی، کیونکہ محبت کرنے کے بعد بھی میں نے تم پر اپنی محبت کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ تمہاری خوشی کے لیے تم پر اپنی محبت کو نچھاور ضرور کیا۔ کیا کوئی لڑکی جو کسی سے محبت کرتی ہو وہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے اس کو کسی اور کے دامن میں ڈال سکتی ہے کیا؟ کوئی لڑکی ایسا کر سکتی ہے کیا؟ میں نے کیا۔ تم کیا کیا جانو میں نے کس قدر درد سہا ہے، پھر بھی اس درد کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میری محبت کا حوصلہ دیکھو۔ مرنے والے ایک بار مر کر دکھوں سے جان چھڑا لیتے ہیں، مگر جو زندہ رہ کر دکھ سہتے ہیں حوصلہ مند تو وہی ہوتے ہیں۔ قدرت کو تمہارا اور زرغونہ کا ملاپ اگر منظور نہ تھا تو اسے مصلحت سمجھ کر صبر کرو اور میری طرح حوصلہ مند بن کر یہ دکھ برداشت کرو۔ ایسا کہتے ہوئے میرے رخساروں پر بھی آنسو بہہ نکلے۔ تب اس کے دل پر واقعی اثر ہوا۔ اس نے میرے بارے میں سوچا۔ چند دن سوچتا رہا ہوگا کہ والد صاحب اور چچا جان نے ہماری شادی کا اعلان کر دیا۔ تب احمد نے ان کے فیصلے پر انکار نہیں کیا، خاموشی سے بزرگوں کے سامنے سر جھکا لیا۔ آج ہم اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جب زرغونہ کی یاد آتی ہے تو ہم دونوں ایک ساتھ رو لیتے ہیں۔ خودکشی حرام ہے۔ اس نے احمد کو نہ پانے کے غم میں حرام موت کو گلے لگایا ہے۔ اللہ اس کو معاف کرے، اور اس سارے واقعے کو میں اللہ کی طرف سے اپنی محبت کا امتحان سمجھتی ہوں۔ میری محبت سچی تھی۔ میں نے صبر سے کام لیا، اپنے امتحان میں پورا اتری اور احمد کو کھو کر بھی دوبارہ پا لیا۔